ناسا کے دو ایسٹروناٹس جو 9 مہینوں تک خلا میں پھنسے رہے، آج پہلی بار ان کے اثرات سامنے آنے لگے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ہر چیز ایک واضح نمونے سے بتا دی ہے۔ ناسا کے دو خلا باز سینیٹا ولیمز اور بچ ولمور جو صرف 8 دن کے مشن پر گئے تھے، وہ 9 مہینوں تک خلا میں پھنسے رہے۔ واپسی کے بعد انہوں نے اپنے تجربات، طویل قیام، چیلنجز پر روشنی ڈالی اور ان کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ مشن کیسے شروع ہوا؟ یہ مشن جون 5، 2024 کو ناسا کے دو خلاباز سینیٹا ولیمز اور بچ ولمور کے درمیان طے پایا گیا، جن کو بوئنگ کمپنی کا CST-100 اسٹار لائنر انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر لے کے جانا تھا۔ 8 دن وہاں رہنے کے بعد ان کو بحفاظت زمین پر واپس لانا تھا، لیکن صورتحال اس وقت خراب ہو گئی جب ان کی تکنیکی خرابی کی وجہ سے 8 دن کے بجائے 9 مہینے وہاں پر گزارنے پڑے۔ مشن ایسے شروع ہوتا ہے کہ ناسا نے سینیٹا ولیمز اور بچ ولمور کو اس مشن کے لیے سلیکٹ کیا، اور CST-100 اسٹار لائنر جو کہ ایک بوئنگ کا جہاز تھا جو کہ ان کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر لے کے جانا تھا اور 8 دن کے بعد واپس زمین پر لے کر آنا تھا۔ لیکن صورتحال تب خراب ہو گئی جب جہاز میں کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے ان کو 8 دن کے بجائے 9 مہینے تک خلا میں رہنا پڑا۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ 3 مین کازز تھے جس کی وجہ سے ان کو 8 دن کے بجائے 9 مہینے تک خلا میں رہنا پڑا۔ نمبر 1، خلائی جہاز کے تھرسٹر میں کوئی خرابی آ گئی تھی جس کی وجہ سے حفاظت واپس زمین پر آنے میں ان کو مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ نمبر 2، ہیلیم گیس کا لیک ہونا۔ ہیلیم گیس کا لیک ہونے کی وجہ سے جہاز کا کنٹرول جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا تھا، اس وجہ سے وہ رسک نہیں لینا چاہتے۔ اور تیسرا، زمین پر واپسی کے لیے محفوظ راستہ تلاش کرنا۔ ناسا کو اس بات کو یقینی بنا تھا کہ اسٹار لائنر جو کہ ان خلابازوں کو وہاں پر لے کر گیا تھا اسی طریقے سے واپس لانا ہے، اور وہ بھی بحفاظت۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایسٹروناٹس 8 دن کے لیے وہاں پر گئے تھے وہ 9 مہینے تک وہاں پر کیا کرتے رہے؟ دوستو، دونوں ایسٹروناٹ نے بتایا کہ 8 دن گزرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس خرابی کے بعد اب وہ فوراً زمین پر واپس جانے والے نہیں ہیں۔ دونوں ایسٹروناٹس بتاتے ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کو ہمت دی اور دوسرے کاموں میں وہاں پر جٹ گئے، جن میں انسانی جسم پر تحقیق کرنا، وہاں پہ پلانٹ گرو کرنا اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی مرمت کرنا۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے انسانی جسم پر ہونے والے خلا کے اثرات کو ٹیسٹ کیا اور ان پر تحقیقات کی کہ خلا میں جب ایک بندہ اتنے عرصے تک وہاں پر رہتا ہے کہ اس کے جسم میں پھر کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور انہوں نے کوشش کی کہ وہاں پر کوئی پلانٹ یا کوئی ایسی چیز گرو کر سکے اور جس پر وہ تجربات کر سکے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کیا وہاں پر کوئی چیز اگائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور پھر انہوں نے جو کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے وہ پارٹ جو کہ پرانے ہو چکے تھے یا پھر کچھ خراب ہو چکے تھے ان کی مرمت کی اور پھر ان کو آہستہ آہستہ چینج کیا۔ ان دونوں نے مزید کہا کہ سب سے زیادہ مشکل بات یہ تھی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کب زمین پر واپس جائیں گے۔ ہم نے اپنے مشن پر توجہ مرکوز رکھی اور ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی دیتے رہے۔ مارچ 2025 میں ناسا نے یہ فیصلہ کیا کہ اسٹار لائنر کو زمین پر واپس لایا جا سکتا ہے، لہٰذا دونوں خلاباز اسپیس ایکس ڈریگن کیپسول کے ذریعے بحفاظت زمین پر واپس لائے گئے۔ واپسی کے بعد سینیٹا ولیمز نے کہا کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں اپنے کتوں سے ملنا چاہتی تھی۔ بچ ولمور نے بھی ناسا اور بوئنگ کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ یہ غیر معمولی، متوقع مگر ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلا میں طویل قیام انسانی جسم پر مختلف اثرات ڈال سکتا ہے، جیسے کہ ہڈیوں کی کمزوری، بینائی میں مسئلہ، دماغ پر اثرات، لیکن سینیٹا اور بچ دونوں صحت مند واپس آئے اور ان کے جسم پر کوئی خطرناک مضر صحت اثرات نظر نہیں آئے۔ کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو؟ مزید ویڈیوز اور انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔